اسٹینڈ لیٹ. بہت شکریہ. کل چونکہ باقی جو سینیٹر صاحبان نے انہوں نے بات کرنی تھی وہ بات آج اپنی شروع کر لیں. آپ مختصر بات کریں. آج سیشن تھوڑی دیر کے لیے ہے تو میں عتیق صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ کریں. آپ سر تشریف رکھیں, اس کے بعد جب آپ نے کہا تو آپ کو دیں گے. پہلے یہ کر لیں. پریزائڈنگ آفیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ. جھنڈے کے بعد آپ کو دیں گے. بہت شکریہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب. کل جیسا آپ نے فرمایا کہ آج مجھ سے شروع کیا جائے اور میں ضرور اس بات کا خیال کروں گا. صرف ایک 15 منٹ میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا سر, اور مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. سر, آج کا یہ جو لاسٹ سیشن آف دس ٹینیور ہے اور جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اس میں میں بھی ہوں. جیسا کہ سینٹ آف پاکستان ایوان بالا, مقدس ترین ایوان ہماری قوم کا, ہمارے ملک کا. سر, میری شروع کرتے ہوئے گزارش یہ ہے کہ ہم ممبران, ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کے وقار کو بلند رکھیں اور ذاتیات سے ہٹ کر ہم چلیں. میں جب پہلے دن یہاں آیا 2015 میں 12 مارچ کو, چونکہ میرا تعلق قطعی طور پر کسی سیاسی خاندان سے نہیں ہے, نہ ہی میں کبھی سیاست میں رہا ہوں. سر, میں کوئی لکھی بھی تقریر نہیں لے کر آیا. جو کچھ بھی کہوں گا ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہے, جو میں نے سیکھا, جو میں نے پایا. مجھے تقریباً 40 سال سے زیادہ, 42 سال کے قریب ہو چکے ہیں. مجھے فخر ہے مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں, اور الحمدللہ یہ بات ثابت ہوئی. یہ جو کہا جاتا ہے, مجھے سب سے بڑی تکلیف اس وقت میں اس وقت ہوئی جب میں جہاز میں آ رہا تھا اور کچھ بزرگ لوگ جو لندن سے آ رہے تھے میرے ساتھ, میں تو دبئی سے بیٹھا, انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کتنے پیسے دے کر ممبر بنیں گے. یہ ابھی 2 ہفتے پرانی بات ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کلمہ پڑھ کے یہ کہا کہ میں نے 2020 روپے دیے تھے. اللہ کی مہربانی سے سر آفیشیل میرے پاس کروڑوں روپے ہیں, میں نے کمائے ہیں, لکھے ہیں, بتائے ہیں. 42 سال میں کو تقریباً 35 سال سے میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے, 1982 سے 40 سال سے میں ٹیکس پیئر ہوں. لیکن کیا اس بات کو اچھالنا ضروری تھا؟ اور سر, میں یہ بھی باور کراتا چلوں پوری قوم کو میڈیا کے حوالے سے کہ آج اگر 48 ممبر آ رہے ہیں تو ان میں سے سارے کوئی پیسے دے کر نہیں آ رہے ہیں. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ شاید جو بہت ہی سفید پوش ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے کام کیا, ان کی پارٹی کو امید ہے, وہ ایک ورکر ذہن کے ہیں. تو اگر جیسے کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک ہو تو روٹی چھوڑ نہیں دی جاتی, میری گزارش ہوگی ساری قوم سے, کیونکہ میں اس ایوان کا حصہ رہا ہوں, ہر چیز کو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے. خدا را یہ مت سمجھیں, یہاں پر آپ جیسے کارکن بھی موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی جمہوریت کے قدموں پر چلے. سر, میں تھوڑا سا آگے چلوں گا. مجھے موقع دیا گیا ہیلتھ کمیٹی کا, لیکن شاید ایز چیئرمین میرا کام پسند نہیں آیا, چونکہ میرا کام عوام کی خدمت کرنے کا تھا. جو پرومس میں اپنی پارٹی, اپنے لیڈر اور اپنی قوم سے کر آیا تھا, سر یہاں جو حلف لیا تھا تو اس میں یہ چیز تھی کہ میں نے اپنی بات سے, اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کرنا ہے, اور الحمدللہ اپنے تئیں کوشش کی. اسی لیے مجھے ہٹایا گیا ہیلتھ کمیٹی سے کان سے پکڑ کر. کیوں؟ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں مزید بے عزت ہوتا. مجھ پہ بہت سارے وہ کیے جاتے, چونکہ وہ جو ایک نظام چل رہا ہے ہمارے ملک میں جو 73 سالوں سے وہی نظام ہے, اور وہ نظام یہ ہے امیر امیر سے امیر تر ہو اور غریب غریب سے غریب تر ہو. میں اس ایوان کے تمام ممبروں سے گزارش کروں گا جو کنٹینیو کریں گے. خدا را وجہ کیا ہے سر, میں یہاں ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آج کے دن میں سب کے ساتھ, کہ جب میں
سینیٹر بن کے آیا تو ہمارے ایک بزرگ، ابھی ان کا وصال ہو گیا ہے، وہ پیر ہیں، کروڑوں مرید ہیں، لیکن میرے بزرگ تھے وہ. انہوں نے بلایا، میں گیا ان کی خدمت میں، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا سینیٹر کیوں بنے ہو؟ اور میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ واقعی میں مجھے تو نہیں پتا میں سینیٹر کیوں بنا ہوں. لیکن چیئرمین صاحب جب انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ دنیا کی، ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عزت والی جگہ ہے، آپ کو یہاں پر نیک نیتی سے کام کرنا ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ اسی سیٹ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے وقت میں کیا کیا. تو سر میں تو ایک دیے کی مانند تھا، میں ضرور یہ جواب دوں گا کہ یا اللہ جتنی روشنی آپ نے مجھے دی اس روشنی میں نے کسی کو گرنے نہیں دیا. ویری کوئکلی سر، یہاں میں کہتا آیا ہوں اور پھر کہوں گا کہ وہ ہم میں سے لوگ، شاید میں اتنا بلیسڈ نہیں ہوں، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، وہ غریبوں کے درد کی بات کر سکتے ہیں، صرف وہ غریبوں کے درد کو سمجھ نہیں سکتے. جو اپنی زندگی میں کبھی خالی جیب چلا ہی نہ ہو، اس نے کیا کسی کی غربت کا احساس ہوگا اس کو. سر جو کبھی آدھی بالٹی پانی میں نہ نہایا ہو، اسے پانی کی قدر کیا ہوگی. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں بس پر بیٹھ کر سکول جایا کرتا تھا تو میری والدہ صبح صبح مجھے ایک 8 آنے دے دیا کرتی تھی. 10 پیسے جانے کے لگتے تھے، 10 پیسے آنے کے لگتے تھے. تو ایک دن میں غلطی سے وہ پیسے گھر میں بھول گیا اور میری جیب میں کل کے 10 پیسے پڑے ہوئے تھے، تو جاتے ہوئے میں نے کرایہ دے دیا. واپسی پر جب آیا تو میری والدہ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بس پر آئے ہو، بس پر گئے تھے؟ میں نے کہا جی. کیسے گئے تھے؟ میں نے کہا 10 پیسے جیب میں تھے. آئے کیسے ہو؟ میں نے کہا پیدل چل کے آیا ہوں. چونکہ تربیت یہ تھی کہ پیسے نہیں ہیں، بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرنا. آج میری قوم کے یہ جو نوجوان ہیں، کیا ان کی تربیت ویسے کی گئی جو یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کی تربیت کی گئی تھی؟ اور میں سر یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ صبح میں گھر سے نکل رہا تھا اور گھر میں ہمارے گیس نہیں تھی، تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ آج ناشتہ نہیں ملے گا سینیٹر صاحب کو. اور یہیں چیئرمین رضا ربانی صاحب بیٹھے تھے، تو میں نے آ کے کہا، میں نے کہا جناب اگر گیس نہیں ہوگی تو گھروں میں ناشتہ نہیں ملے گا. چونکہ میں نے وہ دیکھا تھا اس لیے میں نے آ کے کہا کہ قوم کو گیس نہیں مل رہی ہے. سر بہت ہی کم وقت میں کوشش کروں گا کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں چونکہ میں نے 1981 میں اپنی زندگی کا پہلا کمپیوٹر خریدا تھا. سال 40 ہو گئے جب میں پہلی دفعہ باہر گیا تھا. اس وقت سے میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. I am not a technology master, I am not a degree holder, but Alhamdulillah, I am a technology lover. I know the value of technology. میں اس فلور پر ہاتھ جوڑ کر تمام ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، اور کل جو چیئرمین یہاں آئیں گے ان سے آ کے کہوں گا کہ خدا را اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کی فیور کریے، لیجسلیشن کریے. نہیں کرنے دی گئی. میں اس وقت کو بھی یاد کرتا ہوں جب کمیٹی میں بلا کر میں نے پوچھا کہ کوئی قانون بتا دیجئے کہ ملک میں کیوں جو ورچولائزیشن ہے وہ نہیں ہے، کرپٹو کرنسی کیوں نہیں ہے، کرپٹو کرنسی کی کیا پرابلم ہے. 80 ملکوں کے نوجوان کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر روز کماتے ہیں. میری قوم کے جو 61% نوجوان ہیں جس میں آدھے سے زیادہ بچیاں ہیں، ان کا حق نہیں ہے. 8% ہر روز ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ بڑھتی ہے، کرپٹو کرنسی بڑھتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس کو کس نے بین کیا ہے کسی کو نہیں پتا. یہ وہ سازش ہے جو میری قوم کے خلاف ہے. عمران خان صاحب اگر آپ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدا را مت جائیے ان باتوں پر جو آپ کے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ شاید یہ حرام ہے. اللہ رحم کرے سر، اگر ایک چیز سعودی عرب میں حرام نہیں ہے، ایران میں حرام نہیں ہے،
मलेशिया में हराम नहीं है, इंडोनेशिया में हराम नहीं है, तो वर्चुअल करेंसी कैसे पाकिस्तान में हराम है? सिर्फ इस वजह से कि IMF के लोग, मैं फिर किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा, वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के लोगों को, बच्चों को IT में नहीं आने दिया। इंडिया ने इतनी तरक्की की सिर्फ इस वजह से कि हमारे मुल्क में जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने कतई तौर पर IT को अडॉप्ट ही नहीं किया गया। सर, मैं एक सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में गया, नए नए बने थे वो, तो मैंने जाकर देखा कि उनका कमरा बहुत ठंडा था। तो वो चूंकि एक डिप्टी सेक्रेटरी थे, मेरे दोस्त हैं बड़े मोहतरम, मैंने कहा यार तेरा कमरा बहुत ठंडा है। हंस के कहने लगा ये एसी मेरे लिए नहीं लगा। मैंने कहा किसके लिए लगा है? कि वो जो कंप्यूटर लगा था उसके लिए लगा था, और वो कंप्यूटर तो कभी चलता ही नहीं था। वो सेक्रेटरीज जिन्होंने कभी ईमेल यूज ही नहीं की, वो हमारे मुल्क को क्या करेंगे? मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, अगेन मुझे पता है उसकी मुझे बहुत सजा देनी पड़ेगी, लेकिन सर मैं क्या करूं, रोना आता है। क्यों हमारे बच्चों से क्रिप्टो करेंसी छीनी जा रही है? क्यों जब दुनिया में उसको लीगल करेंसी करार दिया गया है, जब स्टेट बैंक को बुलाकर पूछा गया, FIA को बुलाकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी हमने तो जो छापा मारा था वो इस वजह से नहीं था कि यहां पर डिजिटल माइनिंग होती है। भाई किस वजह से था? कि जी ये तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सर मैंने पढ़ा, 1 साल तक पढ़ा, और मुझे खुशी है कि तमाम जो लोग समझते हैं उन्होंने मुझे डिजिटल सेनेटर का खिताब दिया, और मैं दुनिया का वाहिद डिजिटल सेनेटर हूं कि जिसने 1 साल में हर जगह पे जो ऐप थे उनको इस्तेमाल किया। और वो अपने लिए नहीं मैं कर रहा, मैं चाहता हूं कि मेरे कौम के जो बच्चे बच्चियां हैं वो जरूर उस ऐप का इस्तेमाल करें, और उस ऐप से जितना ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं और हर जगह खड़े होकर कहूंगा, मैंने खान साहब को कहा कि आप चाहते हैं कि वाकई में दवाइयां सस्ती हो। मैं अपने तकिए के नीचे हर रोज उन दवाइयों के पैकेट्स को लेकर सोता था कि जिनकी मैंने कीमत कम करानी थी, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जिन्होंने कतई तौर पर दवाइयों की कीमत कम नहीं। मैं आज खान साहब को कहता हूं, एक लेटर से, उनके एक लेटर से, ये मिनिस्टर साहिबान और हमारे फैसल भाई बहुत करीब हैं, इनसे भी मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, खुदारा आप 5000 दवाइयों की कीमत कम कर सकते हैं। वजीर आजम आप 5000 की कीमत कम कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको करने देगा तब। वजीर आजम अगर आप चाहें, आप मेरे मुल्क के तमाम नौजवान जो घरों में बैठे हैं, वो बच्चियां जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जिनको घर में बैठकर डॉलर और पाउंड आएंगे, लेकिन सर वो कैसे? वो तभी है जब मुल्क के जो ओहदेदार हैं, वो जो जिम्मेदार हैं, अगर वो वाकई में ही उन बच्चे बच्चियों के लिए कुछ करना चाहेंगे। सर 2 मिनट रह गए, बिल्कुल मैं सर अपने टाइम पे खत्म कर दूंगा। सर 2 मिनट। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, आप अपनी बात करेंगे। कल की अरेंजमेंट में प्रिजाइडिंग अफिसर को सिर्फ इतना ही इख्तियार दिया जाता है जितना लिख के दिया जाता है। सर चूंकि इन्होंने सेक्रेटेरिएट ने कहा कि उन्होंने कल की अरेंजमेंट करनी है, तो जल्दी बहुत सर मैं हाजिर। सर कल आपने 55 मिनट दूसरे लोगों को दिए थे। सर बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ये आप बात करें, सर 16 मिनट पर मैं जी तशरीफ रखें, जी तशरीफ रखें। रिपोर्ट अभी तो जो टाइम आएगा पहले इनकी अपनी बात करने दें। थैंक यू सर। देखिए 1 मिनट मेरा चला गया, मैं 16 मिनट पे बंद कर दूंगा। सर मैं फिर कहूंगा, देखिए हमें समझने की जरूरत है, हम वो वाहिद बदकिस्मत कौम है कि जिसमें डॉक्टर को हेल्थ मिनिस्टर नहीं लगाया जाता, डॉक्टर को तालीम का मिनिस्टर लगाया जाता है। चूंकि तालीम नहीं देनी यही 73 साल से होता आता रहा है। और हेल्थ मिनिस्टर किसको लगाया जाता है? जो बाहर से आते हैं, जिनका। और मैं सर एक और चीज यहां आज की इस तकरीर में जरूर कहना चाहूंगा, 3 वुज़रा को इसी प्लेटफॉर्म से खड़े होकर मैंने साबित किया कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। 2 हेल्थ मिनिस्टर थे, एक IT की मिनिस्टर साहिबा थी, जो डिजिटल पाकिस्तान वो लेकर आई। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जाती तौर पर पैसे कमाना था। मैं आज भी साबित कर सकता हूं और साबित हो गया। वजह क्या है सर? हम अफवाज पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, बातें करते हैं। अरे अफवाज पाकिस्तान का क्या कसूर है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? सिर्फ एक कसूर है कि वो एक एक चीज समझ बूझ कर कौम के सामने ले आते हैं, ये उनका कसूर है।
اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نہ ہو. ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے سر میں آخر میں ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو چاہیے ہے کہ جیسے انڈیا کو آئی ٹی ماسٹر بنا کر سپر پاور بنا دیا گیا, آج اگر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نفاذ ہو جائے, آج اگر ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے, انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے تمام قرضے اتار سکتے ہیں. سر پورے 16 منٹ پہ سر تھینک یو. ایک آخری بات کر. تھینک یو ویری مچ سر. میں آخر میں اپنے تمام ممبران کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے جتنا میں نے کام کیا اس پر, اور میں نے سر الحمدللہ یہاں پر کوئی 2 درجن سے زیادہ پرائیویٹ ممبر بل دیے, جو میں چیزوں کو دیکھتا تھا ان کو میں قانون کی شکل میں لے کر آتا تھا. اور سر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جس دن میں یہاں آ رہا تھا, میرے ایک استاد محترم ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہن تو جا رہے ہیں تے تو پڑھنے پہ آئیں. میں کہا شاہ جی کی کہہ رہے ہو, میں پڑھنے پہ آواں؟ او میرا تے کارڈ بن گیا, میں ہن اوتھ لینڈ جا رہا ہے. کہندے نہیں پتر ہن تو پڑھنے پہ آئے. میں کہا جی کی پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 کتابیں ہیں, ایک گرین کتاب ہے, آئین کی کتاب ہے. چونکہ سر آپ بیرسٹر ہیں, ہم لوگ تو ایک مزدور آدمی ہیں, ہمیں کیا پتا, اللہ یہاں لے آیا, اس کی ذات کی مہربانی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. دوسرا سر یہ کتاب تھی, اور اللہ کا شکر ہے سر میں راولپنڈی کے ایک لاء کالج میں 10 مہینے تک پیچھے جا کر بیٹھتا رہا. I wanted to learn کہ how a legislator should move. اور اللہ کی مہربانی ہے, ابھی رضا ربانی صاحب نہیں ہیں, تاج حیدر صاحب آ جائیں گے, اور سینئرز نے اس لیجسلیشن کرنے میں میری بہت مدد دی. آپ ممبران نے جو میری کمیٹی کے ممبر رہے, میری کمیٹی کے ممبروں آخری وقت تک کہتے رہے کہ آپ چیئرمین رہیں, آپ کمیٹی مت چھوڑیں, لیکن پھر بھی مجھے سرنگو کرنا پڑا کیونکہ ہمارے ملک کا سلسلہ ایسا ہے. بہت شکریہ سر. آپ کے سامنے بھی سرنگو کرنا پڑ رہا ہے, اس سے پہلے کہ آپ مائک بند کریں. سر تھینک یو ویری مچ. بس سر میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی, آپ بھی کیجئے گا. بہت شکریہ.